السلام علیکم، یہ ہے ایئر وائی نیوز، میں ہوں رافعہ اوان اور میں ہوں مہرین افتخار۔ نظر ڈالیں گے ہیڈ لائنز پر۔ کورونا کی ہلاکت خیزی میں ایک بار پھر اضافہ ہونے لگا۔ مہلک وائرس سے متاثر مزید 13 مریض انتقال کر گئے۔ 2074 مریضوں میں وائرس کی تصدیق، مثبت کیسز کی شرح 4.70% تک پہنچ گئی۔ گزشتہ روز 44,120 کورونا ٹیسٹ کیے گئے۔ کراچی میں کورونا پھیلنے کی شرح 18% سے زائد ہو گئی۔ شہر میں غیر ویکسین شدہ افراد کی موجودگی پر شاپنگ مالز اور اسکول سیل کرنے کا فیصلہ۔ ویکسینیشن کے لیے 14 دن کی خصوصی مہم چلائی جائے گی۔ خواتین کو گھر گھر جا کر ویکسین لگائی جائے گی۔ پنجاب اور سندھ کے کئی علاقوں میں دھند چھا گئی۔ موٹر وے کے کئی سیکشنز پر ٹریفک کا داخلہ بند۔ M2 ٹھوکر نیاز بیگ سے شیخوپورہ، M3 جڑاوالا سے فیض پور، M11 ناروال سے سمڑیال اور M5 رحیم یار خان سے روہڑی تک ٹریفک کے لیے بند۔ ترجمان موٹر وے پولیس کی شہریوں سے بلا ضرورت سفر نہ کرنے کی اپیل۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف آج سربراہ PTM مولانا فضل الرحمان سے اہم ملاقات کریں گے۔ ذرائع کے مطابق مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر ہونے والی ملاقات پر وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر مشاورت کی جائے گی اور PTM کی تحریک آئندہ کے لائحہ عمل پر بھی غور ہوگا۔ دونوں رہنما PTM کے لانگ مارچ کو کامیاب بنانے پر بھی مشاورت کریں گے۔ ملاقات میں منی بل کو ناکام بنانے کے حوالے سے حکمت عملی پر بھی غور کیا جائے گا۔ سے زیادہ منحوس حکومت پاکستان کی تاریخ میں آج تک نہیں آئی۔ تمام اختلافات بھلا کر اگر یہ شرائط واپس لے تو ہم کے ساتھ ہیں۔ اس بل میں ہم ووٹ دیں گے اگر یہ امینڈمنٹ واپس وڈرا کریں۔ حکومت ظالمانہ ٹیکسز واپس لے، نیا فائنانس بل لائے، ساتھ دیں گے۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی حکومت کو پیشکش، کہا اس سے زیادہ منحوس حکومت پاکستان کی تاریخ میں نہیں آئی۔ یہ غربت، مہنگائی اور مری جیسے حادثات بھی کنٹرول نہ کر سکی۔ ان کی مہارت صرف یو ٹرن ہے۔ صرف $1 ارب کے لیے معاشی آزادی گروی رکھی جا رہی ہے۔ منی بجٹ سے ہمارے پاؤں بیڑیوں میں جکڑے جائیں گے۔ شفاف الیکشن ہوئے تو حکومت کو آٹے دال کا بھاؤ پتہ چل جائے گا۔ غربت کے ستائے عوام کا سمندر حکومت کو بہا لے جائے گا۔ 3 ماہ بعد پاکستان ایشیا میں سب سے زیادہ رفتار سے ترقی کر رہا ہے۔ مہنگائی کا طوفان تھم جائے گا۔ پاکستان اب بھی دنیا کے مقابلے میں سستا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں، کرپشن ختم کر کے قانون کی بالادستی قائم کرنے کی مشکل جنگ لڑ رہا ہوں۔ ملک کی خوشحالی، بزنس اور سرمایہ کاری اس جنگ سے جڑی ہوئی ہے۔ یہ جنگ عمران خان نے اکیلے نہیں لڑنی، سب نے مل کر لڑنی ہے۔ بدقسمتی سے رنگ روڈ منصوبے پر میں بدنیتی اور کرپشن تھی۔ کچھ لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے رنگ روڈ کی الاٹمنٹ بدل دی گئی تھی۔ منی بجٹ کے ذریعے صرف لگژری آئٹمز پر اثر پڑے گا۔ ہماری ٹیکس کلیکشن ڈاکومنٹ پر آ جائے گی۔ آصف علی زرداری کو کیا کہتے تھے؟ علی بابا اور 40 چور، پیٹ پھاڑوں گا، کھمبوں سے لٹکاؤں گا، سڑکوں پر گھسیٹوں گا۔ کدھر گیا وہ پیسہ؟ اگر وہ پیسہ لے آئے ہوتے تو شاید IMF جانے کی ضرورت نہ پڑتی۔ معیشت کی بہتری کے لیے نون لیگ سے کیا سیکھیں؟ یہ سیکھیں کہ منی لانڈرنگ کیسے ہوتی ہے، ملازموں کے اکاؤنٹ سے اربوں روپے کیسے برآمد کیا جاتا ہے۔ وفاقی وزیر اسد عمر کا شہباز شریف کو جواب، کہا آصف زرداری کو کہتے تھے علی بابا اور 40 چور، پیٹ پھاڑوں گا، سڑکوں پر گھماؤں گا۔ کدھر گیا وہ پیسہ؟ اگر وہ پیسہ لے آتے تو IMF کے پاس جانے کی ضرورت نہ پڑتی۔ اپوزیشن نے تو FATF بل پر مخالفت کی۔ حماد اظہر کی FATF پر کام کر کے آدھے بال گرے ہو گئے۔ ان کے بھائی لندن میں، سمدھی لندن میں، بھتیجے لندن میں یہ مافیا کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ کسان کو اس کی قیمت نہیں ملتی تھی۔ علاقوں نے ملک میں یوریا کا بحران سنگین صورت اختیار کر چکا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کی تنقید، کسانوں پر ظلم کے خلاف 21 جنوری سے ریلیاں نکالنے کا اعلان۔ کہا برسات سے قبل کاشتکاروں کو یوریا مل جاتی تو ریکارڈ فصلیں ہوتی۔ آصف علی زرداری کہتے ہیں، چاہتا ہوں حکومت آج ہی چلی جائے۔ پہلے ہی دن کہا تھا یہ نامعقول ہے، ان میں حکومت چلانے کی ہمت نہیں۔ نیو یارک پراپرٹی کیس میں آصف علی زرداری کی ضمانت قبل از گرفتاری منظور۔ اسلام آباد کی احتساب عدالت میں درخواست خارج کرنے کی NAB کی استدعا مسترد۔
نواز شریف کے واپس نہ آنے پر ضمانتی کے خلاف حکومت کا ہائی کورٹ جانے کا فیصلہ۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری کہتے ہیں نواز شریف فراڈ کر کے ملک سے باہر گئے، وہاں بیٹھ کر پاکستان اور قانون کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ نیب نے سلمان شہباز کی حوالگی کے لیے برطانوی حکومت کو خط لکھ دیا۔ 31 دسمبر کو لکھے گئے خط میں کہا گیا ہے سلمان شہباز منی لانڈرنگ اور ٹی ٹی اسکینڈل میں نیب کو مطلوب ہے۔ عدالت نے اشتہاری بھی قرار دے رکھا ہے۔ آرمی چیف کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس داخلی سیکیورٹی اور بارڈر مینجمنٹ امور پر تبادلہ خیال۔ شرکاء کو آپریشن رد الفساد کی کامیابیوں اور متعلقہ امور پر بریفنگ۔ آرمی چیف نے مری اور بلوچستان میں متاثرین کے ریلیف آپریشن کو سراہا۔ آرمی چیف کا فارمیشنز کی آپریشنل تیاریوں پر اطمینان کا اظہار۔ درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تربیت جاری رکھنے پر زور بھی دیا۔ قومی سلامتی پالیسی کا آدھا حصہ پبلک کرنے کا فیصلہ۔ پالیسی معیشت، ملٹری اور ہیومن سیکیورٹی کے 3 بنیادی نکات پر مشتمل۔ پاکستان میں قومی سلامتی سے متعلق پہلی بار جامع پالیسی تیار کی گئی۔ مسئلہ کشمیر کا حل پالیسی کی ترجیحات میں شامل۔ پالیسی پر سیاسی فریقین کو اعتماد میں لینے کے لیے نیشنل سیکیورٹی ڈویژن آمادہ۔ بڑھتی آبادی کو ہیومن سیکیورٹی کا بڑا چیلنج قرار دے دیا گیا۔ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی پالیسی کی نگراں ہوگی۔ گڈ گورننس، سیاسی استحکام فیڈریشن کی مضبوط پالیسی کا حصہ قرار۔ ہائیبرڈ وار بھی قومی سلامتی کے لیے حصہ ہوگا۔ ہر ماہ حکومت نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کو عمل درآمد رپورٹ پیش کرنے کی پابند ہوگی۔ گڈ گورننس، سیاسی استحکام اور فیڈریشن کی مضبوطی پالیسی کا حصہ۔ گوادر اور آس پاس کے علاقے زلزلے سے لرز اٹھے۔ شہری کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے گھروں سے نکل آئے۔ زلزلے کی شدت 5 ریکارڈ۔ زلزلے کا مرکز گوادر سے شمال میں اور گہرائی 25 کلومیٹر ریکارڈ۔ کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ عرب شیخ تھے جو میرے گھر پہ آئے تھے چائے پینے کے لیے، ان کے ساتھ کل پرائم منسٹر پاکستان کی ملاقات ہے۔ $50 ملین کی انویسٹمنٹ وہ پاکستان لایا ہے، اس کی تصویر فیصل وابڈا کے ساتھ اس کی میٹنگ میں ہے، پھر عمر ایوب صاحب کے ساتھ چیف منسٹر بلوچستان کے ساتھ ہے۔ عرب شیخ میرے گھر چائے پینے آتے تھے، ان کی وزیر اعظم عمران خان سے بھی ملاقات طے ہے۔ وہی شخص $50 ملین کی انویسٹمنٹ لے کر آیا۔ سابق ڈی جی FIA بشیر میمن کے اہم انکشافات، کہا عرب شیخ کی تصویریں دیگر کئی لوگوں کے ساتھ بھی ہیں۔ نواز شریف، مریم نواز، شہباز شریف اور عارف نقوی سے متعلق کبھی دباؤ میں نہیں آیا، اپنے موقف سے نہیں ہٹا۔ بشیر میمن کی 31 جنوری تک عبوری ضمانت منظور۔ سیشن کورٹ لاہور نے FIA کو بشیر میمن کی گرفتاری سے روک دیا۔ اور متحدہ عرب امارات میں 10 گرام سونا 2149 درہم کا ہو گیا۔ 1 گرام سونا 214 درہم اور 1 ملی گرام 21 فلس کا ہے۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر۔ آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔